السلام علیکم۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک دین بنایا ہے، اور یہ شروع سے لے کے پہلے نبی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی اور بلکہ آخرت قیامت تک کے لیے یہ مذہب جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ نام خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں اور حدیث میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے دین پسند کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ انسانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کام کر سکیں۔ تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں 1400 سال سے زیادہ ہو گیا ہے عرصہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے، جو جرنیل تھے، جو مجاہد تھے، جنہوں نے اسلامی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی۔ اسی طرح اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابرین جو ہیں وہ پیدا کیے۔ تو تفصیل سے لمبی بات نہیں ہم کر سکتے، ایک آدھ مثال میں دیتا ہوں۔ مثلاً شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے تھے، اور یہ دہلی میں ہی ان کا سلسلہ درس و تدریس تھا، وہی جو خاندانی مدرسہ تھا ان کا چل رہا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ ان کے پاس اس وقت دور تھا انگریزوں کا۔ انگریز جو ہیں وہ چاہتے یہ تھے کہ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے حکومت کریں بر صغیر پہ۔ اس کے لیے جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیے، ان نفسیاتی طریقے اور فلسفیانہ انداز میں بھی انہوں نے، اور بڑی سوچ و بچار کے بعد جو طریقے اختیار کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہاں کے لوگوں کو عیسائی بنایا جائے۔ اس کے لیے چونکہ یہاں سب سے بڑی اکثریت تو ہندوؤں کی تھی، اور ہندوؤں کے پاس تو ان کا تو عقیدہ لمبا چوڑا اتنا ہے ہی نہیں، اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے خاص، لیکن یہ کہ اندھا دھند وہ عقیدت بڑی رکھتے ہیں اپنے بتوں سے اور اپنی دیوی دیوتاؤں سے۔ دوسری طرف مسلمان تھے جو تعداد میں تقریباً 1/4 تھے ہندوؤں کی نسبت، لیکن ان کے اندر پختہ عقیدہ تھا اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ تو اس کو ڈاواں ڈول کرنے کے لیے، اس اسلامی عقیدے کو ڈاواں ڈول کرنے کے لیے انہوں نے کئی بار یورپ سے بڑے بڑے علماء جو ہیں اپنے مذہب کے وہ بھیجے، جو اسلام کو بھی اچھی طرح سے جانتے تھے، اسلام کا مطالعہ خوب کر کے آتے تھے، اور اسے ہم اپنی زبان میں مستشرقین کہا کرتے تھے، جو مشرقی زبانوں کے عربی، فارسی یا ہندوستانی زبان کے ماہر ہوں، لیکن ہوں وہ یورپی لوگ۔ تو اسی طرح کا ایک بڑا عالم جو ان کا کوئی پادری آپ کہہ لیں، جو عیسائیت کا تھا، وہاں سے لندن سے آیا، تو یہاں انگریزوں نے اسے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسلمانوں کا عالم ہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے۔ اگر اس کا عقیدہ تھوڑا سا خراب کر دو یا اسے کسی بات پہ لاجواب کر دو، تو مسلمانوں کے پاس کوئی لمبی چوڑی باقی دلائل نہیں رہ جائیں گے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ آپ سے ملا، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی سے، اور انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی میری وضاحتیں ہیں، میں وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے دین کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے اگر آپ مجھے قائل کر لیں تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو ظاہر ہے جب کوئی اس طرح کا کوئی سوال کرے گا تو مسلمان کو اس سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کا جواب تسلی بخش نہ دے سکے، تو وہ کسی اور سے رابطہ کر کے اس کا جواب لے سکتا ہے۔ اب اس نے، شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی بات کرو، تو اس نے فارسی کا ایک شعر پڑھا، کہ وہ شعر تھا کس بگفت کہ عیسیٰ از مصطفیٰ اعلیٰ است، کہ این زیر زمین است و آں با اوج سما است۔ یہ فارسی کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، اور کچھ کرسچن کا بھی ایسے ہی عقیدہ ہے۔ ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق تو زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا انہیں، اور اسی طرح وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، جبکہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں دفن ہیں، تو پھر اس حساب سے بہتر تو عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ تو فی البدیہہ طور پہ اب اس کی لمبی چوڑی کوئی جواب دینا جو ہے وہ انسان کے اتنا آسان تو نہیں عام بندے کے لیے جواب دینا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ودیعت ہوتی ہے چیز۔
تو فی البدی شاہ صاحب نے اسی بحر میں فارسی کا شعر جو ہے وہ کہا، وہ جو یہ تھا کہ با گفتمش کہ این حجتت نہ قوی باشد، کہ حباب زیر گوہر زیر دریا و حباب برسر دریا است، کہ جو تم نے کہی ہے یہ دلیل کوئی اتنی پکی نہیں ہے، کوئی اتنی یہ قوی دلیل تم نے نہیں دی، کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو موتی ہوتا ہے وہ سمندر کی پانی کی تہہ میں ہوتا ہے، جبکہ بلبلا اوپر ہوتا ہے، تو بلبلا بہتر ہوتا ہے یا موتی وہ بہتر ہوتا ہے؟ تو اس سے فوراً وہ چپ کر گیا، اس کو سمجھ نہ آئی کہ اب میں کیا کہوں، لاجواب ہو گیا۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہر چیز ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اس میں کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ کیا ہو۔ اگر ہم جیسے مسلمان ڈھونڈنا چاہیں تو ہمیں تو بہت ساری چیزوں کا وہاں نام نہیں ملے گا، ذکر نہیں ملے گا، لیکن جو علماء ہیں وہ کہاں سے اخذ کرتے ہیں، کہاں ان کا ذہن کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل سب چیزیں ہیں۔ اب ادھر ادھر کی چھوڑ کے اس نے کہا ایسے کرو، مجھے بتاؤ کہ پھر سونا بنانے کا طریقہ بھی ہوگا۔ تو شاہ صاحب نے کہا بالکل ہے طریقہ، کہتا پھر بنا کے دکھاؤ۔ تو شاہ صاحب نے اسی کمرے میں کوئی لوہے کی چیز پڑی ہوئی تھی، چھری لے لیں یا اس طرح کی کوئی چیز تھی، اس پہ ایک آیت بلند آواز سے پڑھ کے، بلند آواز سے، جو وہ بھی سن رہا تھا، آیت پڑھ کے پھونک ماری تو وہ لوہا جو تھا وہ سونا بن گیا۔ تو وہ سونے کو پکڑ کے ہاتھ میں، رنگ تو اس کا بدل ہی جانا تھا، تو وہ اس کو کھرچ کھرچ کے دیکھنے لگا کہ اندر سے یہ نہ ہو جیسے سونے کا پانی چڑھایا ہوتا ہے لوہے کے اوپر، تو یہ کہیں جیلی تو نہیں۔ اس نے کہا، شاہ صاحب نے کہا یہ جیلی نہیں ہے، یہ جیلی تو تب ہوتا کہ میں اس کے اوپر پینٹ کرتا، یہ تو مکمل سونا بن گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے۔ اب دوسری طرف آ گیا، وہ لاجواب تو ہو گیا، دین کے معاملے میں لاجواب ہو گیا۔ اب اس دوسری طرف آ گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے یہ پڑھ کے کوئی بھی سونا بنا سکتا ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا ہاں کوئی بھی سونا بنا سکتا ہے، لیکن اس کی زبان میں وہ تاثیر ہونی چاہیے جو میری زبان میں ہے، جو میں نے پیدا کی ہے۔ تو اب یہ تاثیر پیدا کرنا ہر آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ تو وہ شخص لاجواب ہو کے چلا گیا جو بڑے دعوے لے کے آیا تھا کہ میں مسلمانوں کے بڑے عالم کو لاجواب کر دوں گا، اور نتیجتاً یہ مسلمانوں کا مذہب یہاں ڈاواں ڈول ہو جائے گا۔ اب اسی طرح کے سوالات جو ہیں وہ غیر مسلم، خاص طور پہ ہندو اور عیسائیوں کے عالم جو ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کرتے ہیں، اسی انداز کے سوال کرتے ہیں، اور اللہ کا ایسا کرم ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظہ دیا ہے، اور فی البدی اور فوری طور پہ وہ ان کا جواب جو ہے وہ دے دیتا ہے، تو اس سے ہماری جو اسلام کی حقانیت ہے اور واضح ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی کسی عالم سے کوئی سوال کرے تو وہ 1 منٹ میں جواب دے تو تبھی بات بنتی ہے، وہ بعد میں تحقیق کر کے بھی جواب دے سکتا ہے، کسی اپنے بڑے سے عالم سے پوچھ کے بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنا اللہ نے علم دیا ہے، اور یہ خاص خاصیت اس کی قابلیت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ فوری طور پہ اس کا جواب جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ اب ہمارے لوگ جو ہے یہ ادھر ادھر کے سوال ان سے کرتے ہیں، اس کی بجائے اسی پہ توجہ دیں۔ یہ جو ڈاکٹر نائک ہے آج کے زمانے کا، آج کے دور کا، اب نظر دوڑائیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر احمد دیدات جو ہیں وہ کسی دور میں 50 سال تک اسلام کی خدمت کرتے رہے، اور عیسائی مبلغین کا انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ان کو ہر طریقے سے رد کیا۔ تو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں، خاص طور پہ عیسائیت اور ہندو مت، یہودیت، تینوں کے لے لیں، یہ تینوں مذہب ہی بڑے ہیں اس وقت دنیا میں، تو ان تینوں کو وہ رد کر رہے ہیں، ان کو لاجواب کر رہے ہیں، ان کے بڑے سے بڑے سوال کو، گہرے سے گہرے سوال کو، پیچیدہ سے پیچیدہ سوال کا جواب وہ دے رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ علم رکھا ہے کہ وہ فوری طور پہ جواب دے دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے جو اپنے مسلمان بھائی ہیں یہ الٹے سیدھے سوال ان سے کرتے ہیں، فرقہ بندی کی باتیں کرتے ہیں، اپنے سیاسی حالات کی باتیں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھنے شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ دراصل وہ جو ہے وہ کس کام پہ مامور ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی طرف سے وہ مامور ہے اس دین کی سرحدوں کی، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، وہ نظریاتی محافظ ہیں۔ اس وقت اپنے اسلام کے نظریاتی محافظ انہیں آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے محافظ ہی ہر طرح سے ثابت ہوئے ہیں،
اور ہوں گے، وہ دنیا کے کسی مذہب کے کسی بھی رہنما کے کسی بھی دنیا کے عالم کو جو غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کے آگے وہ انہیں سر نیچا نہیں ان کا ہوگا اور نہ ہمارا ہوگا، اور نہ اسلام کو کسی خفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم ان کی وہ قدر نہیں کر رہے جو کرنی چاہیے۔